اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے بڑا مقام بلند عطا کیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی عظمت بخشی ہے، آخرت میں بھی عظمت بخشیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ وہ روشن تاج ماں باپ کے سر پر رکھیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے بڑا مقام دیا۔ ان اساتذہ کا کیا مقام ہوگا جن حضرات اساتذہ کرام نے، جن معلمین اور معلمات نے ان بچیوں کو قرآن کی دولت سے نوازا۔ خدا کی قسم، یہ جو پڑھانے والے پڑھانے والیاں ہیں وہ ماں باپ کے درجے میں ہیں، جس طرح حقیقی ماں باپ نے پیدا کیا لیکن مقام بلند جو عطا کیا اور حفظ کی دولت جو انہیں نوازا، مدرسے کے معلم یا معلمہ نے، استاذ یا استانی نے، وہ ان کے ماں باپ کے درجے میں ہیں۔ اس کا مقام اسی طرح سے رکھنا چاہیے، اس کی عزت عظمت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اخیر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صرف ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، آپ تعلیم کو عام کیجئے، اداروں کی عظمتوں کو پہچانیے، ان کی عظمتوں کو بڑھائیے، یہی چیزیں آپ کے باقی رہنے والی اصل چیزیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج یہ علاقے تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بہت سارے علاقے ایسے نہیں دیکھے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت یہ سیوان اور گوپال گنج، چھپرا، یہ علاقہ یہاں دینی تعلیم بہت کم ہے۔ میں نے کہا صحیح ہے، بہت کم سچائی، لیکن آپ جن علاقوں کے بارے میں یہ رکھتے ہیں کہ بڑا دین ہے، بڑا علم ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ ارریہ، پورنیہ، کشن گنج، کٹیہار، دربھنگہ، سپول، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بے شمار مدرسے اور دینی مدرسے اور علماء، حفاظ اور بڑی تعداد میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مگر آپ کو پتہ ہے، غور سے سمجھیے گا، وہ علاقے بھی آج تشنا ہیں، ایسی آبادیاں ان خطوں میں بھی موجود ہیں جہاں آج بھی نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج کی بات کہہ رہا ہوں، جہاں آج بھی نماز جنازہ پڑھانے والے، نکاح پڑھانے والے ایک عالم دین، ایک مولوی نہیں ہے جو نماز جنازہ بھی پڑھانے۔ مفتی صاحب بات غور سے سننے کی چیز ہے۔ ابھی سے ایک سال پہلے، پورا ایک سال ابھی ہوا، امارت شریعہ میں درخواست آئی ارریہ کی سرزمین سے، 2 درخواست ہیں، 2 گاؤں کے نام سے الگ الگ، اور دونوں گاؤں کی ایک ہی تصویر، یہی لکھا کہ یہاں کوئی بھی پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں، اگر ہمارے شریعہ کی طرف سے کوئی مکتب قائم ہو جائے تو یہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ لوگ انتہائی غریب ہیں، کسی کے پاس اپنی زمین و مکان بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں خود ارریہ کا رہنے والا ہوں، وطن میرا ارریہ۔ میں حیران ہوا کہ ارریہ میں تو کوئی ایسا علاقہ نہیں۔ میں نے سوچا کوئی فرضی درخواست ہے، حالات اچھے ہوں گے، اتنا خراب تو ہوگا نہیں۔ میں نے کہا اس کو روک لی، میں نے وہ درخواست منظوری دینے سے۔ میں نے کہا اس کی تحقیق میں خود کروں گا، اور جب جانا ہوا میرا وطن تو میں نے کہا میں اس ایڈریس پر پہنچوں گا جہاں واقعتاً جب پہنچا تو کئی کلومیٹر مجھے پیدل چلنا پڑا، وہاں جانے کے لیے وہ راستہ ہی نہیں، کھیت کے آل وغیرہ سے جانا پڑا۔ اور جب میں گیا تو واقعتاً وہاں یہی پایا کہ وہاں ندی کے کنارے ایک لمبی آبادی، 40-45 گھر کے لوگ وہاں آباد ہیں، سرکاری زمین پر وہ لوگ آباد ہیں، اور وہاں پر نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی امام، نہ کوئی تبلیغ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی نظام دینی خدمت انجام دینے والا۔ ایک مولانا صاحب دور سے کسی وقت آتے ہیں، وہی در در کر لیا اپنا یہ سارا نظام، کہیں کچھ نہیں۔ دونوں گاؤں کی تقریباً یہی صورتحال تفصیل جانے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ آج بھی ایسی آبادیاں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے کے لیے، مجھ سے بتایا لوگوں نے خود کہ نکاح پڑھانے کے لیے 10-12 کلومیٹر دور سے عالم کو بلا کر لاتے ہیں، جنازے کے لیے 10-12 کلومیٹر دور سے کسی عالم کو بلا کر لاتے ہیں۔ جیسے ہم جلسے کے لیے علماء کی تاریخ لیتے ہیں، ویسے وہ لوگ نکاح کے لیے تاریخ لیتے ہیں، اور ایسے ہی جنازہ ہوتا تو تلاشتے ہیں، کوئی نکل جاتا کہ کسی عالم کو پہلے تلاش کر لائے اور وہ لے کر آتا، پھر اس طرح کسی وقت جنازہ ہوتا، اور کبھی ایسے ہی دفن کر دینا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ان علاقوں کی صورتحال ہے، مجھے آپ ایک آئینہ دکھانا، اندازہ کیجئے کہ ان علاقوں میں اور علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی، کتنے گاؤں ایسے، کتنے مقامات ایسے ہوں گے کہ لوگ ارتداد کے ساتھ، کفر کے ساتھ، نہ معلوم کن
کن کن حالات میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے، اپنی قوموں کے لیے دین کا، تعلیم کا انتظام ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل قیامت میں ہمیں رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی اگر ہم نے اس کا انتظام نہیں کیا، ہم نے نہیں سوچا، ہم نے اپنے حالات دیکھ کر اکتفا کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بچوں نے اگر پڑھ لیا، ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے